شبلی فراز صاحب، میں نے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کا تذکرہ کیا. ہمارے رپورٹر ہیں ذوالقرنین، وہ کور کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے تصدیق کی کہ یہ بالکل ایسی واقعہ، اور انہوں نے کراس چیک کیا اپنے دو ذرائع سے، سیاسی طور پر بھی، دوسری جگہ سے بھی، اور دونوں کنفرم کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوا. آپ کے نالج میں ہے؟ نہیں جی، میرے نالج میں نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا. نہیں، انہوں نے شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے تو وہ اکثر ان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس قسم کی پولیٹیکل، اس میں وہ اکثر درست ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیخ رشید صاحب درست نہیں کہہ رہے. جو آپ زبیر صاحب نے ملاقاتیں کی وہ آپ کے نالج میں تھیں؟ نہیں جی، وہ بھی نہیں تھیں. سچی بات تو یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. یہ سر لیکن ایک تھوڑا سا قطع کلامی ہو جائے گی. عام طور پر ایک سیاسی حکومت جب ان آفس میں بیٹھی ہو، کیونکہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 وزیر اعظم بیٹھے ہیں، شکنجہ کیسے کسا جاتا ہے، تو جب یہ کوئی اس طرح کی اپوزیشن کے لوگ ملاقات کرنے آرمی چیف سے جاتے ہیں تو پروٹوکول ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ حکومت سے پہلے ذکر کریں، پرائم منسٹر سے یا انفارمیشن منسٹری سے، کہ وہ ملاقات کے لیے زرداری صاحب آ رہے ہیں، شہباز صاحب آ رہے ہیں. کوئی طریقہ کار ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ جس کا دل آتا ہے وہ مل سکتا ہے. دیکھیں، کس کا؟ پرائم منسٹر صاحب سے؟ نہیں، آرمی چیف سے. نہیں، دیکھیں وہ تو میں مینیج نہیں کرتا ہوں، نہ انفارمیشن منسٹری مینیج کرتی ہے. اگر تو کوئی اپوزیشن کے لوگ آن دیئر اون انیشیٹو، وہ تو ایک ان کا اپنا ایک اسٹیبلش پروٹوکول ہے جس سے کہ وہ اپنی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہمارا تو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اور ہم تو ظاہر ہے کہ جو ہماری حکومت کے لیول پہ ہو اس کی ہم اگر ایسی لاگ بک مینٹین کر لی جائے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو شفافیت کی خاطر کوئی بہتر نہیں ہو جائے گا؟ بجائے حکومت کو گرانے کے لیے کوئی چور راستے سے جا کے راستہ تلاش کرتا ہے، جی. تو بہت ہی مناسب ہو کہ اگر کسی کو آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کرنی ہے تو ایک سویلین گورنمنٹ کا، منسٹری آف انفارمیشن کا یا منسٹری آف ڈیفینس کا نمائندہ بیٹھا جو اس کو لاگ کرے باقاعدہ ان ملاقاتوں کو. ہو سکتا ہے کہ ایسی لاگ بک ہو بھی، لیکن اصل میں بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بالکل ایک پیور جمہوریت، ایک ایسے سیٹ اپ میں جس میں کہ وہ پالیٹکس کریں اور سویلین حکومت کام کریں. اب اس میں آپ نے 2 نام لیے کہ جس میں کہ نواز شریف، انہوں نے یہ کہا کہ گیلانی صاحب کو اور راجہ پرویز اشرف ان کو پتہ ہوگا. اب ظاہر ہے کہ نواز شریف کا، اگر وہ جو ہیں اپنے جو گیلانی صاحب ہیں، تو ان کے خلاف پٹیشنر کون تھا؟ پاکستان فوج تھی یا خود تھے یہ نواز شریف صاحب؟ اب میمو گیٹ میں تو نواز شریف صاحب عدالت میں گئے تھے نا، اس میں پھر ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے جو فوج کے سربراہ تھے انہوں نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کروائے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیں، اصل بات کیا ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان ہمیشہ کیوں، آپ ایک مطلب ایک پیٹرن دیکھتے ہیں آپ کے، ان کے ہمیشہ پرابلمز کیوں رہے آرمی چیفز کے ساتھ ان دا گورنمنٹ. جب یہ ہوتے تھے تو کچھ عرصے بعد، دیکھیں صاف بات ہے کہ جب یہ جو بھی ان کی حکومت رہی ہے، انہوں نے نارملی جتنے بھی ادارے تھے، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، جتنے بھی ادارے ہیں ان کو انہوں نے سسٹمیٹیکلی قابو کرنے کی کوشش کی. جب دھرنے کے دنوں میں عمران خان ملاقات کرنے گئے تھے تو وہ دعوت کس کی طرف آئی؟ دیکھیں، وہ تو ایک ایسی سرکمسٹانسز تھیں جس میں کہ ایک بڑا اسٹینڈ آف تھا، جس میں کہ اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اور طاہر القادری صاحب یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور وہ پروٹیسٹ بڑی سیریس پروٹیسٹ تھی، اور وہ ایک ایسی پروٹیسٹ تھی جس میں کہ ظاہر ہے کہ ملاقات کی درخواست عمران نے کی یا فوج نے؟ نہیں، مجھے اس کی بنیادی تفصیل کا تو مجھے نہیں پتا، بٹ وٹ آئی انڈرسٹینڈ اٹ کہ جب اس قسم کا اسٹینڈ آف ہو جائے تو پھر آئی ڈونٹ نو کہ نواز شریف صاحب کی ایما پہ یہ ملاقات ہوئی، بٹ اتنا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو دھرنے میں فلی کمیٹڈ تھے، اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا دھرنا